السلام علیکم. کشمیر جنت نظیر فیسٹیول کے پلیٹ فارم سے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی عزیز بہت ہی اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, محترمہ نبیلہ ارشاد صاحبہ. آپ ایڈوکیٹ ہیں اور چیئر پرسن ہیں جموں اینڈ کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی. آئیے ان کے ساتھ اس فیسٹیول کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. میم, سب سے پہلے آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی, آج آپ اس فیسٹیول میں تشریف لائیں, آپ نے اس کو وزٹ کیا, آپ کے کیا محسوسات ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے اور آپ تمام لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا, میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. ہمیں بہت یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا اور یہ چیز جاری رہنی چاہیے, کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو ہماری جو جنریشن ہے, پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے, اس آنے والی جنریشن کو بھی اور پریزنٹ جنریشن کو بھی اس کے تمام پہلوؤں سے روشناس کرانے کے لیے اس طرح کے ایونٹس اور اس طرح کی کاوشیں کی جانی بہت ضروری ہیں. کیونکہ جب تک کہ آپ کو ان کے صحیح معنوں میں کشمیر کے حالات کا, کشمیر کے سیاسی پہلو کا, کشمیر کے قانونی پہلو کا, کشمیر کی آئینی صورتحال کا پتہ نہیں چلے گا, تو آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے اس کا سولوشن کیا نکالنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے ایونٹس جاری رہیں. بہت شکریہ. اچھا, آپ نے ابھی کشمیر کے مسئلے کی بات کی, آپ ہمارے آڈینس کو یہ بتائیے کہ مسئلہ کشمیر اصل میں ہے کیا, یہ مقدمہ کیا ہے, اس کی تاریخی نوعیت کیا ہے؟ جی دیکھیں, مسئلہ کشمیر کی جو تاریخی نوعیت ہے یہ بہت ضروری ہے جاننا ہم سب کے لیے. مسئلہ کشمیر چونکہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے اندر اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے جو ہے پرانا جو ہے کرونک ایشو ہے جو کہ انریزالوڈ ہے اب آج تک. تو اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس میں اگر جب ہم جاتے ہیں تو بہت ساری تاریخ میں کشمیر کے اوپر بہت سارے لوگوں نے رول کیا, کبھی ہندوؤں نے, کبھی سکھوں نے, کبھی جو ہے انگریزوں نے سب کانٹیننٹ کے اوپر. اب چونکہ جب دنیا میں آپ نے جب دیکھا کہ جب دنیا کے اندر تبدیلیاں آنے لگی, قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ ہندوستان کی متحدہ ہندوستان کے حامی تھے شروع میں, لیکن جب انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے دنیا کے بدلتے حالات دیکھے, دنیا میں ڈیموکریٹک تبدیلیاں رونما ہونے لگی, جب انہیں سمجھ آ گئی کہ دنیا میں ون مین اور ون ووٹ کی بنیاد کے اوپر یہ حکومتیں بنا کریں گی, اور اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں ان کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر انہوں نے یہ سب کانٹیننٹ میں ایک مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا جو مطالبہ تھا, جو نظریہ تھا, اس کے وہ حامی ہو گئے. اور یہی وہ مطالبہ تھا جب کشمیر کے جو مسلمان تھے وہ اکثریت میں وہ پاکستان کے ساتھ یا جو آنے والی مسلم اسٹیٹ بننے جا رہی تھی تو وہ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی وابستگی کا جو ہے اظہار کیا. اور اس اظہار نہ صرف انہوں نے عملی طور کے اوپر کیا, نظریاتی طور کے اوپر کیا, بلکہ عملی طور کے اوپر کیا. اور جموں میں تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ لوگ جو ہے شہید کر دیے گئے اس وقت کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ آنے کی وہ حامی تھے, اور انہیں یہ دھوکہ دیا گیا کہ ہم آپ کو پاکستان بھیجتے ہیں تو آ جائے, لیکن ان کا مسحور کر دیا گیا, ان کا سلاٹر کر دیا گیا, ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا. اب جو مسئلہ کشمیر ہے, جب پاکستان اور ہندوستان دونوں الگ ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے یہ چوائس دی گئی تھی کہ جو اسٹیٹس پرنسلی اسٹیٹس تھیں وہ اسٹیٹس جو ہیں یا تو پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک کے ساتھ جائیں, یا اگر وہ الگ رہنا چاہیں تو بھی الگ رہ سکتی ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2.5 سے 3 لاکھ لوگ شہید ہو گئے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ آنا ہے. تو ایسی صورتحال میں کشمیریوں کی جو اکثریت تھی وہ پاکستان کے ساتھ آنے کی حامی تھی اور آج بھی ہے. اب اس میں اس ایشو کو جو ہے ایکسرسائز کرنے میں جب ہندوستان اس کی مخالفت, اس وقت جب بھارت الگ ہو گیا, ہندوستان کی جو اس وقت کی حکومت تھی, اس وقت کے جو حکمران تھے نہرو تھے, وہ لے کے گئے مسئلہ کشمیر کو لے کے تو چلے گئے, کیونکہ کشمیریوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. اور اس کے لیے جو ہے آزاد کشمیر کے جو اس وقت پرجیہ سبھا اسمبلی کے ممبر تھے سردار محمد ابراہیم خان صاحب, جو کہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر بعد میں بنے, اور انہوں نے ایک اسٹرگل اسٹارٹ کی, اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو, جب وہ پرجیہ سبھا اسمبلی کے ممبر تھے تو انہوں نے ریزائن کر دیا
انہوں نے جب ریزائن کر کے تو یہاں پہ آئے تو ان کے لیے مہاراجہ کی جو اس وقت کی جو رجیم تھی انہوں نے کہا کہ انہیں زندہ یا مردہ جو ہے وہ اریسٹ کر لیا جائے. جب ان کے لیے انہیں اریسٹ کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ چھپ کے وہاں سے کسی طریقے سے سری نگر سے نکل کے یہاں پہ آئے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی کتابیں ہیں، متاع زندگی ہے، کشمیر ساگا ہے، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. ان کی جو پرسنل ڈائریز ہیں وہ دیکھیں تو وہی. یہ آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا مسئلہ کہ آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کا سب سے پرامن حل کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیے پرامن حل کے لیے اس سے زیادہ بہتر حل، پرامن حل کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ جی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ اس کا پیسفل جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان پاکستان اقوام متحدہ میں جو پرومس کر چکے ہیں وہ کشمیریوں کو رائٹ ٹو پلیبسٹ دیں، استصواب رائے کا حق جو ہے وہ دیں. اگر وہ ہندوستان اس میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر پاکستان کو، چونکہ پاکستان کشمیریوں کا سب سے بڑا وکیل ہے دنیا کے اندر، اور جیسے میں نے ابھی باہر بھی بات کی کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل فورم کے اوپر بہت ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر ہے، اور پاکستان اس چیز کا حامی ہے. قائد اعظم کی جو کشمیر پالیسی ہے وہ یہی تھی کہ جی کشمیری جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے، اور یہی پاکستان کا جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں جو پریکٹیکلی جو سچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈسٹیبلائز چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے پاکستان کی اپنے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں. آزاد کشمیر کے اندر جو انوالومنٹ جو یہاں وفاقی حکومتوں کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں، میں بہت ہی دیانتداری کے ساتھ یہ اوپینین رکھتی ہوں کہ یہ جو انٹرفیئرنس ہے ڈائریکٹلی گورنمنٹس کی، پاکستان کی گورنمنٹس کی، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو بنانے اور گرانے کی، اس کی وجہ سے نظریہ پاکستان کمزور ہوتا ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں، ہم یہ جیسے میں نے کہا کہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد الحاق پاکستان منظور کی تھی، پاکستان بننے سے 22 دن پہلے. یہ ہم پاکستان کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہم آج بھی بغیر کسی اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ کے ہم نظریہ پاکستان کے حامی ہیں. ہم نظریہ پاکستان کے سب سے بڑے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی پاکستانی سے بڑے حامی ہیں، اور اس سے بڑا. میم چونکہ اس فیسٹیول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بالخصوص کشمیر کی ثقافت کو جو ہے وہ مرکزی حیثیت دی ہے. جی آپ کو باورچی خانے کے کاموں سے دلچسپی ہے؟ بالکل ہے، بالکل بالکل. آپ کا پسندیدہ کشمیری کھانا کون سا ہے؟ دیکھیے کشمیر کے کھانے سارے ہی بہت مزیدار ہیں اور بڑے ہی اس میں بہت ورائٹی ہے. کشمیر کے کھانوں میں بہت